جب مسجد نبی کے اندر انہیں 70 کفار کو باندھ کے رکھا رات، تو ان میں ان کفار میں جن کی مشقیں بندھی ہوئی تھی، جن کو کس کر رسیوں سے صحابہ نے باندھ دیا تھا، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب وہ بھی ہیں۔ وہ ساری رات جسیم ہیں، لمبا قد ہے۔ حضرت عباس جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے اس وقت وہ بندھے ہوئے ہیں، وہ اتنا کس کے ان کو باندھا کہ ساری رات کراہیں بھرتے رہے، روتے رہے، آہیں بھرتے رہے۔ اور نبی پاک کی حالت کیا ہے کہ آپ مسجد نبی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، کبھی کروٹ اس طرف تبدیل کرتے ہیں، کبھی اس طرف تبدیل کرتے ہیں، کبھی اس طرف چالو بدلتے ہیں، کبھی اس طرف چالو بدلتے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، ساری رات گزر جاتی ہے، نبی پاک سوتے نہیں، کروٹ بدلتے بدلتے ساری رات گزرتی ہے۔ صحابی جو پہرے دار ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا ساری رات گزر چکی ہے، ایک پل بھی نہیں سوئے۔ قریب جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا غم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح میں ہیں اور آپ ساری رات سو نہیں پائے۔ فرمانے لگے میرے صحابیوں کس طرح سو سکتا ہوں، اپنے چچا عباس کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں، اس کی آہیں، اس کی کراہیں میری کانوں کے اندر گونج رہی ہے، میں کس طرح اس کی تکلیف کو دیکھ کر سو سکتا ہوں۔ صحابہ نے کی یا رسول اللہ وہ تو کافر ہے، آپ کے مقابلے میں جنگ میں شریک ہوا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ کیا ہوا، وہ کافر ہے تو میرا چچا نا، ہے تو میرا چچا۔ جب صحابہ نے یہ بات دیکھی تو فوراً باہر گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کی رسیوں کو ڈھیلا کیا، مشقیں ڈھیلی کی، اور جب واپس آئے تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک نے فرمایا میں اپنے چچا عباس کی آواز نہیں سن رہا، ان کے کرانے کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ تو صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے آپ کی تکلیف دیکھی نہیں گئی، مجھ سے آپ کا غم دیکھا نہیں گیا، میں نے جا کر عباس کی مشقیں ڈھیلی کر دی ہیں، عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دی ہیں جس کی وجہ سے وہ آرام سے سو رہے ہیں۔ میرے آقا اٹھ کر بیٹھ کے فرمایا اگر چچا عباس کی مشقیں ڈھیلی کی ہیں، ان کی رسیاں ڈھیلی کی ہیں، جا باقی تمام قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دو۔ یہ عدل و انصاف کا پیغمبر رسول، اگر چچا کو تسکین ملتی ہے تو باقی قیدیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ عدل کا پیغمبر، وہ عدل کا رسول، وہ امن کا رسول جو اپنے لیے سوچتا ہے اور جو اپنوں کے لیے سوچتا ہے وہی غیروں کے لیے سوچتا ہے۔ وہ نبی پاک کی ذات جو چچا کو جو کافر ہے اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، رشتہ ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو ساری رات سوتا نہیں۔ وہ نبی جب امت کو تکلیف پہنچے گی تو پھر کس طرح رسوئے گا؟ جو چچا کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا وہ امت کی تکلیف کس طرح برداشت کرے گا؟ آج امت اضطراب میں ہے، آج امت غمناک ہے، طرح طرح کی مصیبتوں میں گری ہوئی ہے، وہ رسول کتنی تکلیف محسوس کر رہا ہوگا؟ وہ وہی جانتا ہے جس کا تعلق رسول کے ساتھ ہے، یہی محسوس کر سکتا ہے جس کا نسبت رشتہ ناتا رسول کے ساتھ ہے۔ جو اپنے چچا کافر چچا عباس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکا وہ امت کی تکلیف کس طرح برداشت کرے گا؟ اور ایسی محبت، ایسا انداز ہے، اگر کوئی اپنی تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی غم کو دور کرنا چاہتا ہے، امت محمدیہ کے لیے یہ نسخہ، یہ پیغام، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا غم دور ہو جائے، اس کا دکھ دور ہو جائے، تو وہ اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا ناتا اپنے آقا کے ساتھ مضبوط کرے۔ جب وہ مضبوط کرے گا، رشتے کو قائم کرے گا تو انشاءاللہ امت کا غم، دکھ درد سب دور ہو جائے گا۔ غزوہ بدر وہ غزوہ جو کفر اور اسلام کے درمیان پہلا معرکہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صحابہ نے کیا پیغام دیا ہے؟ صحابہ نے پیغام دیا ہے کہ جب تک انسان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے
اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کفر کے ساتھ برسر پیکار رہے گا، اللہ اپنی نصرت، اپنی مدد، اپنی استعانت، اپنی مدد وہ اپنے محبوب کی امت کے لیے نازل کرتا رہے گا۔ آج جو امت ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، ہر طرف سے پٹ رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ مسلمان جہاد کو بھول چکے ہیں، مسلمان جہاد سے بھاگ چکے ہیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد معاذن الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور جو قوم، جو فرد جہاد سے بھاگے گا ذلت اور رسوائی اس کا مقدر کر دیا جائے گا۔ وہ تھوڑے تھے، 313 تھے، لیکن عزت کی زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے زندگی ملی یہ عزت کی کہ انہوں نے جہاد کیا ہے، دامن چھوڑا ہے۔ اور آج ہمارے پاس نہ جہاد ہے، نہ اجتہاد ہے، اور نہ تہجد ہے۔ تینوں کا مادہ ایک ہے، اجتہاد کا بھی، تہجد کا بھی اور جہاد کا بھی۔ نہ ہم جہاد کرتے ہیں اور نہ تہجد پڑھتے ہیں اور نہ اجتہاد کرتے ہیں، یہ تینوں باتیں ہم سے جدا ہو گئی ہیں، جس وجہ سے رسوائی، ذلت ہمارا مقدر ہو گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں عزت ملے، اگر ہم چاہتے ہیں اطمینان ملے، اگر چاہتے ہیں سکون ملے، اگر چاہتے ہیں سربلندی ملے، تو آؤ ان تین باتوں پر عمل کریں، تہجد پر عمل کریں، اجتہاد پر عمل کریں، اپنے ذہنوں کو تیار کریں، علم کو اس انداز میں حاصل کریں کہ اجتہاد کریں اور جہاد کریں۔ جب یہ تین چیزیں امت مسلمہ کے اندر آ جائیں گی تو یہی امت دام عروج تک پہنچے گی۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔